سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے القاب میں چند مشہور القاب زہرہ، بطول، زکیہ، رافیہ، طاہرہ، سید النساء، اہل الجنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء کے بالکل مشابہ ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قعود، نشست و برخاست، عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ آپ کی مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرار کرتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ قریش کی اس حرکت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدنا فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ کم سن سیدہ روتی ہوئی سید الاولین آخرین کے پاس حاضر ہوئیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور سیدہ سے کہا، جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نمٹ لوں گا۔ چنانچہ سیدہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا اور نکاح کا مہر 400 مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں جج صحابہ کرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالی اس کا مواخذہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دے گی اور علی المرتضیٰ بیرون خانہ کے فرائض انجام دیں گے۔ سرکار دو عالم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ کی ہے، اور بخاری شریف میں ہی ہے کہ سیدہ فاطمہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی اور سیدنا علی المرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی داغ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے بہت محبت فرماتے، جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ آپ دیدہ ہوئی، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر نہایت درد و سوز کے عالم میں فرمایا مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ کو غسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے دیا۔ معاملت میں حضرت ابو رافع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کی بیوی سلمہ ام ایمن شامل تھی۔ اس سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے خالق کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ کو 5 اولادیں عطا فرمائیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، جن کے اسم گرامی یہ ہیں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت محسن۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلائے۔